بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے خصوصاً ہم مسلمانوں کو دو خوشیوں سے نوازا ہے. ایک خوشی ہے رمضان المبارک کے بعد رمضان المبارک کی عید جو ہوتی ہے، یہ ایک ہمارا تہوار ہے. اس کے بعد دوسرا تہوار ہے، دوسری عید ہے، عید الاضحیٰ، بقرہ عید جس کو ہم کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ہمارے لیے زندگی کی بہترین اور زندگی کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ بنایا ہے. اسلام واحد ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی، اللہ کا قرب اور اپنی آخرت بنانے کا واحد یہی ایک دھرم اور مذہب ہے. اسی لیے یہی جو ایام چلتے ہیں، قرآن کریم کی سب سے قیمتی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بہت مبارک اور بہت معزز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے یہ آیت پڑھ کر بتائی اور کہا کہ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم بڑی خوشی مناتے. یعنی دین اسلام اور اللہ کی رضامندی اس آیت کے اندر اللہ نے بتائی کہ اسلام کو میں نے اپنے لیے پسند کر لیا کہ اپنے بندوں کے لیے بہتری، بہبودی، فلاح، کامیابی اسلام کے اندر ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے ضمیر کو اور ہماری زندگی کی ظاہری اعمال کو سمجھایا ہے، اور خصوصاً قربانی کو اس میں سمجھایا. ہم اگر یہ سمجھے کہ ہم اچھے سے اچھی قربانی کریں بہت پسندیدہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور چیز جو انسان کے اندر فطرتاً آ جاتی ہے کہ ریاکاری ہو جائے، دکھلاوا ہو جائے، لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میں نے کیسا جانور خریدا ہے، تو پھر جو قربانی کا مقصد ہے اور اس کے ذریعے سے جو ہمیں ثواب اور نتیجہ ملنا ہے وہ اخذ نہیں ہوتا، پھر وہ ملتا نہیں ہے. اور قربانی صرف خون بہانا اور صرف اپنے پیسے کو برباد کرنا ہو جاتا ہے. اور دنیا میں جو ہے مال بھی بڑی قیمتی دولت ہے، تو اتنے ہزاروں روپے کا مال اور جانور خریدنے کے بعد صرف خون بہانا ہو اور ہمارا ویسٹ آف منی ہو، یہ تو مناسب نہیں اور عقل مندی بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جھنجھوڑا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ سنت ابراہیمی ہے. اس کے ذریعے سے سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہو، ہماری نیت صحیح ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ہاں یہ بہت بہتر ہے کہ سب سے بہترین اچھے سے اچھا مال لگا کر اچھے سے اچھا جاندار جانور خریدے اور قربانی کرے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرے. یہ تو مقصود اور محمود ہے، پسندیدہ.
لیکن اس کے اندر یہ خطرہ کہ پھر ہم یہ بتائیں کہ اسٹیٹس پر ہم رکھیں، فیس بک پر رکھیں، انسٹاگرام پر رکھیں، اور مقصد یہ ہو کہ ہمارا جانور دیکھ کر لوگ واہ واہ کریں، تو یہ ریاکاری، اور ریاکاری تو شرک ہے، شرک کی بو ہے اس کے اندر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا یہ تو شرک ہے، تو پہلے اپنی نیت کو تو ٹولنا۔ قربانی اللہ کی طرف سے بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ ذی الحجہ کے 10 جو ایام ہیں، یہ بھی بہت بابرکت والے ہیں، بہت برکت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ ان ایام کے اندر اللہ اکبر جو تکبیر تشریق ہیں، وہ تو 9 ذی الحجہ سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی ذی الحجہ سے، جیسے آج 4 ہو گئی، تو پہلے ہی سے، ابھی نہیں پڑھی ہے تو ابھی سے، اجتماعی طور پر نہیں، اپنی طرف سے اکیلے اکیلے جس موقع پر ہمیں وقت ملے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے رہے۔ ایک تو ہے کہ جو ہم پر واجب ہے، مرد اور عورت عاقل بالغ ہیں، ان پر واجب ہے پڑھنا، وہ تو بعد ہے، ابھی دیر ہے۔ لیکن ایک کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے اپنے وقت پر یہ تکبیر پڑھتے رہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ایک عمل یہ کرنا۔ دوسرا عمل جو اس قرآن کریم کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اپنی نیت کو صحیح کرنا۔ ہم نے جانور خریدا ہے، ابھی بھی آگے پیچھے نیت ہو تو جو ہے اس کو صحیح کرے کہ میرا پیسہ بھی جو ہے اللہ کی عبادت بنے، اور اللہ کے راہ میں جو قربانی ہم کر رہے ہیں یہ بھی ہماری صحیح ہو جاوے، بیجا نہ جائے، فضول نہ جائے، بیکار نہ جائے، کیونکہ بڑا جانور ہم نے خریدا ہے۔ تو یہ نیت کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ کتنے میں خریدا، کتنا مال اس میں خرچ ہوا، اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا ہے کہ نہ مجھے خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو ہم کچھ دیتے نہیں۔ حالانکہ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اس امت کا خاصہ ہے کہ قربانی صرف اسلام دھرم میں ہو، دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہیں، ایسا نہیں۔ دوسری بعض خصوصیات اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن یہ قربانی جو ہے یہ تو دیگر مذاہب میں بھی تھی، اور آج بھی لوگ بلی چڑھاتے ہیں، کئی جانوروں کی بلی چڑھاتے ہیں۔ ہم بلی نہیں چڑھاتے، ہم تو اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں۔ اس لیے ابھی تو ایک زمانہ بدلا ہے، جیسے سے زمانہ آگے بڑھا تو جو ہے ہم اپنے وقت پر قربانی کر رہے، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں آج بھی کہ جو ہیں اپنے جانور کو ایک لمبے وقت سے لے کر آ جاتے، پہلے ہی سے۔ جانوروں کے ساتھ ایک عجیب کنیکشن ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ والہانہ تعلق ہوتا ہے۔ جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو جو صاحب مالک ہے وہ بھی وہ آنسو سے روتا ہے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ جانور بھی جو ہے جب قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے اس موقع پر وہ بھی سہم جاتا ہے، اور وہ مالک سے دوری جو ہے وقتی طور پر اس کے بھی جذبات اوپر آتے ہیں۔ اصل قربانی یہ ہے کہ جو ہے اپنا نفس اس کے ساتھ مل جائے۔ دل چاہتا نہیں ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا دل چاہتا تھا 80-90 سال کے بعد بیٹے کی قربانی دینا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، پھر اللہ بھی کہنے لگے کہ میرے بندے نے اپنے نفس کو قربان کیا، دل نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے اپنا چہیتی چیز قربان کرے، جس سے لو ہے، جس سے لگاؤ ہے، جس سے تعلق ہے، بہت گہرا تعلق۔ بیٹے سے زیادہ گہرا تعلق کس سے ہو سکتا ہے؟ اولاد کو ذرا سی چوٹ پہنچ جائے تو جو ہے والدین کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ یہ تو بیٹے کی قربانی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ کی رضامندی کے لیے فلما اسلم وتلہ للجبین، سر خم کر دیا، اپنے سر کو جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے، اور یہ امت کو پیغام دیا کہ جو ہے اللہ کا جہاں حکم ہو، نماز کا حکم، والدین کے حقوق کا حکم، جو ہے کسی کے ہم پر جو فرائض ہے اس کا حکم، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جو ہے خم کر دینا، جھکا دینا، اور اللہ کی مان لینا۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بھی مان لینا، یہ ہے اسلام۔ اور اس قربانی کے ذریعے سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تو کیا پہنچتا ہے؟ دل کی حقیقت۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ،
اس لیے اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ کہ مجاہدہ کرنا چھوٹی چیز نہیں ہے. اپنے آپ سے لڑنا، اپنے نفس کے خلاف لڑنا، اپنا من چاہتا ہے اس کے خلاف لڑنا، یہ سستا سودا نہیں، بہت قیمتی سودا ہے، آسان بھی نہیں ہے. میں جے چاہوں تے کرینے جرم، یہ ہمارا لفظ ہے. میں کیدو ایٹلے ایک دم پرفیکٹ، میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے وہی کر کے رہتا ہوں. نہیں، اللہ جو چاہتا ہے بس میں وہی کرتا ہوں. اس لیے تو ایاک نعبد، نعبد و ایا نستعین نہیں ہے، ایاک نعبد. اس کے اندر تاکید ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اپنے من کی عبادت نہیں کرتا کہ من ہو گیا چلو ابھی موسم ہے ٹھنڈا ہے عصر کی نماز کے لیے آ جائے، من ہو گیا چلو قرآن پڑھ لے. نہیں، من چاہیے عبادت نہیں، رب چاہیے عبادت چاہیے کہ جس موقع پر جس حال میں اللہ کا حکم ہے ایسی عبادت اللہ کے یہاں مقبول پسندیدہ ہے. ونستعین، اللہ سے مانگے کہ اللہ تیری ہی مدد کے ذریعے سے کام ہو. میں سپورٹ کرو تو تھے گیو، میں نہیں ہوتے تو تارو کام نہیں تھا. نہیں، اپنے دل کی اصلاح کرو. ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں صرف قربانی نہیں، اپنی خواہشات، اپنے الفاظ، اپنے تخیلات، اپنے تصورات، اپنے جو خیالات، تھنکنگ جو ہے اس کی تبدیلی اللہ کے مطابق ہو. یہ اللہ چاہتا ہے کہ ہماری سوچ، ہمارا رسمی جو عمل ہے رسم نہ رہ جائے، عبادت بن جائے، گندگی ختم ہو جائے، بندگی آ جائے. یہ اللہ چاہتا ہے. تو کیسے ختم ہوگی؟ ایک ہی اصول ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ایک ہی راستہ، اس کے علاوہ کوئی راستے نہیں ہے. اللہ نے اسی لیے نبی کو اپنا بتایا کہ جو ہے میرے نبی کی اطاعت کر لی وہ جو ہے میری ہی اطاعت کرنے والا ہے. تو یہ سنت ابراہیمی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اور جو ہے بہت سارے ان ایام کے اندر بڑی بڑی عبادتیں ہوتی ہیں. جیسے عرفہ کے دن کا روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ رکھے گا اللہ 2 سال کے گناہوں کو اس کے معاف کر دے گا، صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. تو یہ ایک عبادت، اور اس ایام کے اندر یہ کام کرنے کے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کا ہم اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں. یہ بھی ایک عبادت ہے. پھر تکبیرت تشریق ہیں. ایک تو ہے کہ ہم بعد میں جو تاریخ نکی ہے اس وقت میں اور اس سے پہلے ابھی سے ہم اپنی طرف سے جو ہیں تکبیرات تشریق کو پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. یہ بھی ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو دنیا ہے نا، دنیا وہ یا تو یہ دیکھتی ہے کہ تمہارا روپ اور ڈھنگ کیسا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہارے چہرے نہیں دیکھے جاتے ہیں. اللہ کے یہاں ٹٹولنے کا اور تھرمومیٹر الگ ہیں. دنیا میں تو دیکھا جاتا ہے ہاں کون آویلو چھ بتاؤ نہیں پہلے، پھر بعد میں سب اعمال ہوتے ہیں، بعد میں سب جو ہے ریئیکشن آتا ہے کہ کون ہے، پہلے یہ دیکھتے ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے. اگر یہ دیکھتے تو بلال حبشی جو ہیں مؤذن نہیں بنتے ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن بنے ہیں. اور کئی سارے ایسے صحابہ ہیں جو دکھنے میں اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اللہ جو ہے ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن کو دیکھتا ہے. اور عبادت کا اصل مغز یہ ہے کہ ہم عبادت کے اندر جو ہے اخلاص لائیں. اور اس قربانی کے ذریعے سے یہی بتایا کہ چھری چل رہی ہے، دل پر آرے چل رہے ہیں، آپ کا جی نہیں چاہتا. 3 مرتبہ خواب آیا، پھر اللہ نے بشارت دی قد صدقت الرؤیا. ابراہیم تو نے تو بہت سارے ایسے جو ہے میرے امتحانات میں اپنے آپ کو کامیاب کیا. سب سے بہترین امتحان جو تو نے یہ دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان تک کر دیا، یہ اپنے نفس کو قربان کیا. اور دوسرا کیا دیکھتے ہیں کہ اگر غریب آدمی جائے، جیسے اس حدیث کے اندر ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کتنا پیاج ہے. پیسے والوں کا جلدی کام ہوتا ہے، بغیر پیسے والوں کا کام جلدی نہیں ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے دربار میں، ہمارے کورٹ میں، ہماری کچہری میں کیا دیکھا جائے گا؟ نہ چہرے دیکھے جاتے ہیں کہ کس قبیلے کا، کس خاندان کا اور کون سے لیول کا، کس عہدے کا، یہ نہیں دیکھا جاتا.
چہرہ نہیں دیکھا جائے گا، نہ تمہارا مال دیکھا جائے گا. کیا دیکھیں گے اللہ؟ تمہارے اعمال، تمہارے قلوب کو دیکھیں گے، دل کی صفائی کو دیکھیں گے. کس صفائی کے ساتھ؟ ایک آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کرے، ریاکاری ہو، ایک آدمی 8 آنا خرچ کرے، 12 آنا خرچ کرے، 1 روپیہ خرچ کرے، مقصد ہے اخلاص، اللہ کی رضامندی. تو جو ہے اللہ کو یہ 1 روپیہ لاکھوں روپے کے مقابلے میں بہت پسند ہے، کیونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی ہی تو سب سے بڑی دولت ہے. تو اس قربانی کے اندر اپنے آپ کی نیت کو صاف کرنا، اپنے آپ کو اور جو ہے اپنی ظاہری اور باطنی اعمال دونوں کو سنوارنا، ظاہر کو بھی سنوارنا اور باطن کو بھی سنوارنا، اس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جاتا ہے. اور جو ہے یہ اسلامک اعتبار سے آخری مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا 12واں آخری مہینہ ہے. تو یوں سمجھے کہ جو ہے اب نیا سال ہمارا شروع ہوگا. زندگی میں جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ و تائب کر کے رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ سے گناہوں کی معافی کریں. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں اور خصوصاً یوم عرفہ کو اللہ جو ہے بہت سے جہنمیوں کو آزاد کر دیتے ہیں اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دیتے ہیں. تو یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع سے دعاؤں کا اہتمام، اپنے آپ کے قلوب کا، اپنے ظاہر اور باطن کے اعمال کی صفائی کا خوب خیال رکھنا اور توبہ و تائب ہونا. اللہ سے کہہ دو یا اللہ 11 مہینے جو گناہ ہوئے، دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. ہاں جو اللہ سے ہم واقعتاً کہ اللہ اب جو ہے آئندہ یہ گناہ نہ ہو، پھر ہو جائے، پھر سے توبہ کر لو، موت تک کا موقع ہے، جتنی توبہ کر سکتے ہیں کر لو. اللہ کی قسم اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن واجب الادا جن کے حقوق ہیں، جن پر ظلم کیا ہے، جن پر اپنا حق ہے، ان کے حق کو ادا کرنا یہ حقوق العباد ہے، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد، بندوں کے حقوق، کسی کی چوری کر لی، اس کے پیسے لے لیے، کسی کی اور کوئی چیز ہڑپ لی، وہ اللہ معاف نہیں کریں گے. ہاں گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اللہ اس کے بندے کا حق جو ہے دے کر رہے گا. اسی لیے تو نماز میں کہا مالکی یوم الدین، روزے جزا کا مالک ہے. اسی لیے تو اللہ نے جو ہے یہ قائم کر کے رکھا. صرف یہی دنیا ہوتی تو جو ہے پھر دنیا میں سب عام لوگ جو زندگی گزارتے ہیں کہ اپنی زندگی کو یوں ہی بیکار اور جو ہے یہی عیاشی کر لینا اور یہی ویکینڈ پہ جو ہے اپنے سارا مال خرچ کر دینا کہ یہی جنت ہے، یہی سب کچھ کر لینا. بات کی دنیا ان پر ان کا والبعث بعد الموت، اسی کو کہتے ہیں جو ہم 7واں کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اندر ہیں والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہم ایمان، ہم سب لوگوں کا ایمان ہے. تو جو ہیں یہ ہیں اپنی آخرت کی تیاری. اس قربانی کے ذریعے سے اللہ یہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جو ہیں اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں، امت کے لیے جو ہیں دعائیں مغفرت کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، حالانکہ آپ نے یہ بھی سنا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مال آتا اور اللہ کے نبی جو ہے صدقہ کر دیا کرتے تھے، مال لوٹا دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن کتابوں میں لکھا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ 10 سال مدینہ شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے. 10 سال میں ایک بھی سال ایسا نہیں گزرا کہ قربانی نہ کی ہو. ہمارے نبی 10 سال مدینہ میں رہیں، 10 سال میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ جو ہے قربانی نہ کی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ وہ ہر سال جو ہے 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، یعنی 2 قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے. تو یہ سنہری موقع ہے. بہت سے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ ایک جانور خریدتے ہیں پورے گھر کی طرف سے سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو بکرا، دمبا وغیرہ جانور چھوٹے جانور ہیں اس میں ایک ہی کی قربانی ہوتی ہے، 2 لوگوں کی، 3 لوگوں کی، 4 لوگوں کی ایک ساتھ نہیں ہوتی ہیں. جو صاحب مالک ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ان پر قربانی بھی واجب ہے. تو جو ہے ان لوگوں کے لیے اگر ایک جانور خریدا ہے تو ایک شخص کی طرف سے ہوگی. ایسا نہیں کہ اس میں بیٹے کو شامل کر لے، بیوی کو شامل کر لے.
ایک بکرے میں ایک ہی آئے گا۔ ہاں بڑے جانور جو ہیں اس کے اندر 7 بھاگ ہوتے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ عمل بتایا ہے کہ امت کی طرف سے امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ موت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائے میری امت، ہائے میری امت یہ کر رہے تھے، اور جو ہے امت کے لیے مغفرت کی دعا۔ قربانی کے موقع سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو جو شخص صاحب مال ہے، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، وہ شخص یہ کرے کہ اپنے لیے جو ہے ایک بکرا خریدا ہے، اس کے ساتھ میں دوسرا خریدتا ہے تو دوسرا خریدے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتا ہے۔ بہت سارے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں۔ بہت سے لوگ جیسے ہمارے گاؤں میں سے ہی بہت سے لوگ حصے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھواتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو جو ہے میرے پاس بھی ایک بک ہے، تو آپ لکھوانا چاہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں، تو ہمارے نبی کا نام لکھوا دے۔ 1500 روپے میں ہمارا کچھ جاتا ہے نہیں۔ اور ایسا بھی ضروری نہیں کہ جن پر واجب ہے وہی قربانی کرے، جن پر واجب ہے نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جن پر واجب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مال خرید کر جانور خرید سکتا ہے، جانور ہی خریدے، بہت بہتر ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم حصے میں اپنا نام لکھوا دے کہ جو ہے میں بھی قربانی میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، واقعہ کتنا سچ ہی یہ بات کی بات ہے، لیکن اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بڑھیا تھی، تو جو ہے یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا، اس موقع سے جو ہے وہ بڑھیا کہ اس کے پاس تو کچی اور گلی سڑی رسیاں تھی، تو وہ بھی جو ہے یوسف علیہ السلام کے خریدنے میں شامل ہو گئی۔ تو راستے میں بہت سارے لوگ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہے تھے، تو کہنے لگے کہ بڑھیا تو یوسف کو خریدنا چاہتی ہے، تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں یہ سڑی ہوئی رسیاں ہی لے کر جا رہی ہوں، کل کو قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ یوسف کے خریدار کون تھے، اس میں میرا بھی نام شامل ہو جائے گا۔ تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا ہے۔ بعض تو جو ہے اللہ کی طرف سے قربانی کرواتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کا نام، میں بہت خوش ہو گیا کہ جو ہے اللہ کا نام لکھوایا، اللہ کی طرف سے قربانی۔ حالانکہ میں قربانی مجھ پر واجب ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے۔ جیسے سورہ یاسین کے بارے میں کسی کو بیماری ہو، کوئی بھوکا ہو، ننگا ہو، تکلیف میں ہو تو یاسین پڑھے، وہ تو اپنی غرض کے لیے پڑھ رہا، اور ایک ہے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھے، ایک اس کی فضیلت الگ ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے قربانی میں حصہ لینا، اس کے علاوہ ہمارے والدین میں سے جن کا انتقال ہو گیا، کسی کی بیٹی ہیں، بہن ہیں، اور بہت سارے جو ہے رشتہ دار ہیں، تو ان مرحومین کی طرف سے بھی حصے میں لکھوائے، جانور خرید کر لکھوائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پہلے واجب عمل کرنا ہے، یعنی جس پر ضروری ہے پہلے وہ جانور میں یا پھر حصے میں لکھوائے، لیکن پہلے واجب قربانی کرے، اس کے بعد جو میں نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے اس میں حصہ لکھوانا چاہتے تو لکھوائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ کچھ کام ہے جس کو کرنا ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ میں ہمارے بقرعید کا وقت جو ہے خطبے کا اور نماز کا جو ہے وہ 6:45 کو، یعنی 6:45 پر جو ہے بیان شروع ہوگا اور 7 بجے خطبہ ہوگا۔ تو آپ جو ہے خصوصاً بقرعید کے موقع سے بہت تائید کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ وقت سے پہلے ہی آ جائیں، تاکہ سارا کام جو ہے اور یہ عید کا جو سارا پروگرام ہے وقت پر ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا